الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس نشست میں آپ کی خدمت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی پیش کیا گیا. یہی حدیث مبارک گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی پیش کی گئی تھی. اس ارشاد گرامی میں، اس حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص عبادت کی طرف ہمیں اور آپ کو متوجہ فرما رہے ہیں. اگرچہ اس خاص عبادت سے بعض مسلمان فارغ بھی ہو چکے ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا اس طرف ابھی ذہن ہی نہیں گیا ہوگا، اور وہ اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے. اب بھی موقع ہے، ابھی بھی 12-13 دن پڑے اس مہینے کے، اس میں بھی یہ عبادت ادا کی جا سکتی ہے.
ترجمہ اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من صام رمضان، کہ جس مسلمان نے رمضان کے پورے روزے رکھ لیے، ثم اتبعہ ستم من شوال، پھر یہ شوال کا جو مہینہ ہے اس میں وہ 6 روزے رکھ لیتا ہے، فرمایا کان کصیام الدہر، وہ شخص ایسا ہے جیسے اس نے پورے دہر روزے رکھے۔ دہر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو زمانے کے ایک بڑے حصے کو، لمبے طویل عرصے کو کہتے ہیں دہر۔ قرآن کریم میں تو ایک سورت کا نام بھی سورۃ الدہر ہے، اس لیے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بھی اے انسان، تیرے اوپر ایک ایسا زمانہ بھی، لمبا زمانہ گزرا کہ تیرا وجود بھی نہیں تھا، تیرا کہیں ذکر بھی نہیں تھا، پھر ہم تجھے وجود عطا کیا ہم نے تمہیں۔ فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان یہ معلوم نہیں کہ ایک زمانہ، لمبا زمانہ گزرا ہے تیرے اوپر، کہیں تیرا نام و نشان تک نہیں تھا، پھر ہم نے وجود دیا، ہم نے تجھے پیدا کیا۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دہر کے معنی کیا ہے، کتنا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں زمانہ بھر ایسے ہے جیسے روزہ ہی رکھتا رہا، اتنا ثواب اس کو ملے۔ یہ زمانہ ناقابل تقسیم ہے، اور ہم نے اور آپ نے یہ اپنی سہولت کے لیے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے۔ آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی ایک سیکنڈ ہوتا ہے، ایک لمحہ کہلاتا ہے، پھر اس کو 60 سیکنڈ ہو تو 1 منٹ آپ کہتے ہیں اس کو، 60 منٹ کا پھر آپ 1 گھنٹہ بنا لیتے ہیں، یہ بھی زمانے کا حصہ ہے۔ گھنٹہ ہے، منٹ ہے، سیکنڈ ہے، پھر 24 گھنٹوں کا تم نے 1 دن بنا لیا، ہفتے کے 7 دن رکھ لیا آپ نے، مہینے کے 30 دن بنا لیے، اور 12 مہینے کا 1 سال بن جاتا ہے، 100 سال کو آپ صدی کہتے ہیں۔ تو یہ سب ٹکڑے جو بنا رکھے ہیں ہم نے اور آپ نے اپنی سہولت کے لیے، دین پر عبادات بھی اس سے متعلق ہے، دنیا کے کام بھی اس سے متعلق ہے، ورنہ زمانہ تو ایک چلا آ رہا ہے اور نہ ختم ہونے والا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے یہ، کہ لا تسبوا الدہر فإنہ انا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تم زمانے کو برا بھلا کہتے ہو، زمانہ خراب ہو گیا جی، یہ نہیں، خرابی تو ہمارے اور آپ میں، ہم خراب ہو گئے، اور تھوپ کس پہ رہے؟ زمانے کے اوپر۔ بس جی آج کل تو زمانہ ہے، بڑا برا زمانہ ہے، لا حول۔ اللہ تعالیٰ فرمایا زمانے کو برا بھلا نہ کہو، فإنہ انا، یہ تو میری صفت ہے، میں نے پیدا کی۔ تو یہاں دہر کے معنی کیا ہے؟ حدیث کے اندر جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو رمضان کے روزے رکھ لے پورے، پھر اس مہینے میں 6 روزے اور رکھ لے، تو
تو ایسے ہے جیسے لمبا زمانہ اس نے روزے ہی رکھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف ان کے شاگرد ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے. بہت بڑے مجتہد ہیں، بڑے امام ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں. انہوں نے دہر کا معنی یہاں اس حدیث کے اندر کیا ہے مدت العمر، یعنی ایک انسان، ایک مسلمان اگر اس حدیث پہ عمل کرتا ہے نا کہ اس نے رمضان کے 30 روزے رکھ لیے، پورا مہینے روزے رکھے اس نے، پھر اس مہینے میں 6 روزے اور رکھ لیے. امام صاحب فرماتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے اس شخص نے زندگی بھر روزے رکھے. اب زندگی اس کی کتنی ہے؟ 50 سال ہو، 60 سال ہو، 70 سال ہو، 80 سال ہو. 80 سال روزے رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. کسی کی 70 سال عمر ہوئی ہے تو 70 سال کے اسے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. مدت العمر کا مطلب ہوا زندگی بھر. بعض نے اس کا مطلب کیا ہے دہر کا اس حدیث میں کہ اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. لیکن بھئی اس مہینے کے اندر نا اس ترجمے کے اندر بخل نظر آتا ہے، کنجوسی نظر آتی ہے. کیونکہ حدیث کے اندر کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یا اللہ کے نبی نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم ہر زندگی میں جتنے سال آئے تم رمضان کے روزے بھی رکھو اور پھر 6 شوال کے بھی رکھو تو میں تمہیں سال بھر کے روزوں کا ثواب دوں گا. اس لیے کہ لغت کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، دہر کے جو عربی کا لفظ ہے کہیں بھی اس کے معنی 1 سال کے نہیں ملیں گے. یہ بنیں گے لمبا زمانہ، زندگی بھر. اس لیے ہم تو یہ معنی لیں گے کہ کوئی مسلمان زندگی میں 1 دفعہ بھی اس حدیث پہ عمل کر لے کہ شوال میں 6 روزے رکھ لے اور رمضان کے بھی اس نے پورے رکھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کی جتنی زندگی ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، 75 سال ہے، 80 سال ہے، جتنی بھی زندگی، جتنے سال کی اس کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ اتنے سال کا ثواب عطا فرمائے 1 دفعہ عمل کرنے سے. اس معنی میں سخاوت نظر آتی ہے کہ زندگی بھر کا ثواب ملے گا. اور اللہ تعالیٰ بڑے فیاض ہیں، بڑے جواد ہیں، بڑے سخی ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں. اس کی شان کے مطابق ہمیں اس حدیث کا یہی ترجمہ لینا چاہیے. سال بھر کے نہیں، زندگی بھر کا روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا فرمائیں گے جو 1 مرتبہ بھی اس حدیث پہ عمل کرے. اس لیے کسی نے صحیح کہا، فرمایا کہ نہ ہو قناعت شعار گلچی اسی سے قائم ہے شان تیری. نہ ہو قناعت شعار گلچی اسی سے قائم ہے شان تیری. اگر وفور گل ہے چمن میں تو اور دامن دراز ہو جا. باغ میں جاؤ نا، 1-2 پھول سے گزارا نہیں ہوتا، ادھر سے پھول، ادھر جولی بھر کے لے کر آؤ خوشبو سے، پھولوں سے. تو بھی ایک مطلب تو حدیث کا یہ ہوا ان روزے رکھنے کا. تھوڑا سا پانی دے. اصل میرا گلا ہے اینٹی بائیوٹک کھا کھا کے خشک ہوا پڑا، نزلہ زکام کی وجہ سے. بس رکھ لو. تو حدیث کا ایک ظاہری معنی تو یہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنی زندگی میں اگر اسے نہیں موقع ملا پیچھے ماضی میں تو آج اب بھی موقع ہے اسے عمل کرنے کا. چلو اس سال نہیں،
تو آئندہ سال عمل کر لیں، ارادہ کر لو، ارادے کا بھی ثواب ملے گا۔ ایک اس حدیث کے اوپر علماء ربانیین نے جو نظر ڈالی ہے، انہوں نے اس کا مطلب کچھ اور سمجھایا۔ دیکھو، ثواب اپنی جگہ ملے گا، زندگی بھر کا ثواب ملے گا، لیکن انہوں نے اس کا فلسفہ کہ شوال میں جو اللہ کے نبی 6 روزوں کا حکم دے رہے ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ علماء ربانیین، کون سے علماء ربانیین؟ کن علماء کو کہتے ہیں؟ علماء ربانیین ان علماء کو کہتے ہیں جو عارف باللہ ہوتے ہیں، اہل طریقت، تصوف کے اندر ماہر ہوتے ہیں۔ انہوں نے جب اپنی بصیرت کی نظر سے اس حدیث کو دیکھا، انہوں نے اور مفہوم بیان کیا، اور مطلب بیان کیا، اس کا بڑا زبردست مطلب بیان کیا۔ اہل طریقت کسے کہتے ہیں؟ اللہ والے، عارف باللہ، اللہ کی ذات اور صفات کو پہچاننے والے۔ علامہ اقبال ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ اہل طریقت کون سے علماء ہوتے ہیں۔ فرمائے کہ پس طریقت چیست اے والا صفات، یہ طریقت کس چیز کا نام ہے؟ فرمائے کہ پس طریقت چیست اے والا صفات، پس طریقت چیست اے والا صفات، شرع را دیدن با آماس حیات۔ طریقت اس کو کہتے ہیں کہ شریعت کو زندگی کی گہرائیوں کی نظر سے دیکھے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر نظر ڈالے بصیرت کے ساتھ، صرف ان بصارت سے نہ دیکھے کہ کیا مطلب ہے اس کا، دل کی بصارت سے، دل کی آنکھوں سے بھی دیکھے کہ اس حدیث کا کیا منشا ہے، منشا رسول اللہ کیا ہے، قرآن کی آیت کا منشا خداوندی کیا ہے۔ یہ اہل طریقت بتاتے ہیں۔ علماء ربانیین، اہل طریقت نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا ہے۔ دیکھو، بعض عبادتیں فرض ہوتی ہیں، فرض عبادت اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اور اس میں امر ہوتا ہے، امر کہ یہ کرنا ہے تم نے۔ جیسے یہ نماز فرض ہے، 5 نمازیں فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہے، صاحب نصاب ہو، سال گزر جائے زکوٰۃ اس پہ فرض ہے، صاحب استطاعت ہو، صحت مند ہو، آنے جانے کے راستے ٹھیک ہو، حج اس پہ فرض ہے۔ یہ فرض عبادت ہے، عشر فرض ہے۔ اب فرض عبادت کے حصول کے لیے ہمیں پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے کہ توجہ اللہ ہو، ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں فرض ادا کرنے، اللہ کا حکم پر عمل کرنے کے لیے، تو دل ہمارا اس طرف متوجہ ہو جائے۔ اس دل کو متوجہ کرنے کے لیے فرض عبادت سے پہلے کچھ سنتیں ملیں گی آپ کو۔ دو کتنی اہم بات اللہ والوں نے کی ہے۔ اور بعض اوقات فرض عبادت کے بعد آپ کو سنتیں ملیں گی، اور بعض اوقات پہلے بھی سنتیں ملیں گی، بعد میں بھی سنتیں ملیں گی، درمیان میں فرض ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہی جو اب 2 فرض ہیں، جمعے کے ہمارے اوپر 2 فرض ہیں، 4 سنت اس سے پہلے اللہ کے نبی نے رکھی ہیں، اور 4 بعد میں بھی رکھی ہیں، 2 بھی رکھی ہیں بعد میں۔ اب کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ کیوں پڑھتے ہیں ہم سنتیں؟ کس لیے اللہ کے نبی نے رکھی؟ ہم کیوں غور کریں؟ ہم تو ہمارے ہاں اہمیت ہی نہیں ہے سنت کی، ہم نے جلدی سے آئیں گے، جمعے میں شامل ہو جائیں گے، 2 فرض جو ہمارے اوپر بڑا بوجھ ہے، کہتے ہیں جی قرض ہے، یہ بڑا بوجھ ہے، بس وہ ادا ہو جائے ہمارے سے۔
آپ اندازہ لگائیے، خود جائزہ لیجئے کہ ایک آدمی یہاں پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، 4 سنتیں بھی ادا کر لی اس نے، اب وہ جب فرضوں میں شامل ہوگا نا، اس کی جو کیفیت ہوگی، اسے جو لطف اور مزہ آئے گا اس 2 فرضوں کے ادا کرنے میں، اس شخص کے ساتھ موازنہ کرو اس کا جو عین فرض جب کھڑے ہوتے ہیں، تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ پڑھی قرات ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ کوئی آ کے شامل ہو جائے۔ کوئی اگر تمہارے پاس آلہ ہے تو لگا کے دیکھو کہ اس کا خشوع توجہ اللہ کتنا ہے اور اس کا کتنا ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات صرف فرض عبادت کی اللہ کی طرف توجہ کرنے کے لیے، تاکہ جو فرض عبادت آپ کریں وہ مکمل ادا ہو، آپ کی اس میں کوئی خامی اور کمی نہ رہ جائے، پہلے سے ہی تیار رہو، الرٹ رہو کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے 2 فرض ادا کرنے۔ جب آپ 2 سنتیں 4 سنتیں پڑھ لو گے، پھر فرضوں میں شامل ہوں گے، خواہ وہ ظہر کی نماز ہو، خواہ وہ عصر کے پہلے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں 4 سنتیں، ظہر سے پہلے بھی رکھی ہیں، بعد میں بھی رکھی ہیں، عشاء سے پہلے بھی ہیں، بعد میں بھی ہیں، فجر سے پہلے رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے رکھی ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میرا نبی دین کے بارے میں اپنی مرضی سے کوئی حکم نہیں دیتا، تمہیں کوئی بات نہیں کرتا، کوئی گفتگو نہیں کرتا، ہم وحی کرتے ہیں، ہم حکم دیتے ہیں تو یہ آگے پھیلاتے ہیں۔ فرمائے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارے نبی کوئی بات نہیں کرے، بولتے بھی نہیں جب تک ہم وحی نہ کریں۔ تو یہ جو فرضوں سے پہلے آپ کو سنتیں ملتی ہیں نا، یہ توجہ اللہ کے لیے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے فرضوں میں، تاکہ پوری توجہ آپ کی رہے۔ اچھا بھی سنتے بھی پڑھ لی ہم نے، فرض بھی ادا کر لیے، لیکن پھر بھی بہت سی خامیاں رہ جاتی ہیں فرضوں کے اندر۔ بعض کمی کوتاہی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی تلافی شریعت نے بتایا کہ نماز کے اندر ہی کرو، پھر تمہارے فرض پورے ہوں گے ہمارے ہاں، ورنہ کوئی فرض نہیں ہے آپ کے۔ مثلا فرضوں میں تاخیر ہوگی، آپ نے 1 رکعت پڑھی جمعے کی یا ظہر کی، اور پھر کھڑے ہونے میں تاخیر ہوگی، امام کے پیچھے تو ہے نا جی، صاحب کچھ ہو جائے تو معاف ہے، امام کے اوپر ہی سارا بوجھ ہوتا ہے۔ اکیلے اگر تم نماز پڑھ رہے ہو ظہر کی، آپ نے 1 رکعت کے بعد کھڑا ہونا تھا، بیٹھ گئے، بیٹھے رہے، پھر یاد آیا اللہ اکبر یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، اتنی مقدار، اس سے زیادہ بیٹھے رہے تو سجدہ سہو آ گیا تمہارے۔ اسی طرح نماز کے اندر کوئی واجب چھوٹ جائے، بعد میں یاد ہو، پھر بھی سجدہ سہو آ جائے گا، کرو گے سجدہ سہو تو نماز پوری ہوگی، ورنہ نہیں۔ عام طور پہ ہمارے سے غلطی ہو جاتی ہے وطروں کے اندر کہ ہم نے کھڑے ہو کے دعائے قنوت پڑھنی تھی، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں، اب وہ چھوٹ گیا، دعائے قنوت پڑھنا، دعا پڑھنا واجب تھا، ترک ہو گیا۔ اب بعض لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، مسئلہ یہ ہے کہ رکوع میں ہی نہ ہو، وہ چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا، واجب تھا، سیدھا صاحب کر لو، وطر ہو جائیں گے آپ کے۔ اور اگر رکوع سے اٹھ گئے، پھر آپ نے دعا بھی پڑھ لی، پھر بھی سیدھا صاحب کرنا پڑے گا، نہیں کرو گے تو نماز ہی نہیں ہوگی آپ۔ تو نماز کے اندر بعض کمی کوتاہی ایسی ہوتی ہے کہ شریعت نے اس کی تلافی کا طریقہ بتلایا ہے کہ سجدہ سہو کر لو، ادا ہو جائے گی، لیکن یہ بعض کوتاہیاں ایسی بھی ہیں جو سیدھے صاحب سے بھی نہیں پوری ہوتی، وہ پوری ہوگی بعد والی سنت ادا کرو گے تب تمہاری تکمیل سمجھی جائے گی، فرض اب مکمل ہوئے۔
دیکھو نا، نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں، خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں. ہم دکان پہ بیٹھے ہیں جی، جیسے ہی اللہ اکبر کہتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں، دکان پہ، آفس میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ کرنا جا کے میں نے، وہ کام کرنا ہے، جو بھولے ہوئے ہوتے ہیں سارے نماز کے اندر یاد آ جاتے ہیں. اب یہ فرض تو نہ ہوئے، لیکن یہ سیدھا صاحب سے بھی نہیں پورے ہوتے. یہ کمی پوری ہوگی جب بعد والی سنت ادا کریں. فرضوں کی تکمیل تب ہوگی، یہ جو وسوسے خیالات آتے ہیں، جب بعد کی جو سنت ادا کرو گے. اب دیکھو، ہے تو ایک واقعہ لطیفے کی بات ہے، لیکن ہے حقیقت. ایک شخص تھے، عشاء کی نماز میں نا اپنی چار دکانیں تھیں اس کی، چاروں کے ہر رکعت کے اندر وہ حساب کرتا تھا. امام صاحب بھول گئے اتفاق سے. تیسری رکعت کے بعد بیٹھ کے انہوں نے اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دیا. کسی نے ان کو لقمہ بھی نہیں دیا. سارے تھکے ہوئے ہوتے ہیں عشاء کے وقت. کسی مقتدی نے بھی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہتے ہوئے 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا. امام نے پھیرا. وہ جو صاحب تھے نا، جو نماز کے اندر 4 دکانوں کا حساب کرتے تھے، وہ آ گئے امام صاحب کے بعد. امام صاحب، آج تو نماز میں آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی. امام صاحب کہتے ہیں نہیں، میں نے 4 پڑھائی ہیں. کہتے ہیں نہیں بھائی، پچھلے سے پوچھا کیوں بھی بتاؤ تم. وہ سب گمسم، ان کا پتہ ہی نہیں، ان کے بھی تو خیالات پتہ نہیں کہاں پھر رہے ہوں گے. وہ بھائی کوئی بھی نہیں اور کہہ رہا، تم کیسے کہتے ہو کہ 1 رکعت چھوٹ گئی ہے، 3 رکعتیں پڑھائی ہیں میں نے. کہنے لگے امام صاحب میری 4 دکانیں ہیں، 4، اور میں عشاء کی نماز میں آ کے ہر رکعت کے اندر 1 دکان کا حساب کرتا ہوں. آج 3 دکانوں کا حساب ہوا، چوتھی کا رہ گیا میرا. تو ہماری نمازوں کا تو یہ حال ہے، ان ایسے وسوسوں، ایسے خیالات کا. لیکن یاد رکھیے، اگر نماز کے اندر اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمیں، اور چلے گئے تم بھاولپور روڈ پہ، تمہیں پتہ ہی نہیں، کہیں چلے جاتے رہو، نماز میں خلل نہیں آئے گا. اگر تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ بھی میں تو نماز کے اندر ہوں، پھر بھی تم وہیں جا رہے ہو، وہ نماز نہیں ہوگی آپ کی. جان بوجھ کے، یعنی دانستہ طور پہ اگر اپنے خیالات کو کسی اور طرف لے جاؤ گے، حساب کتاب کرو گے دکان کا، تو یہ نماز ختم، نہ ہونے کے برابر. ہاں وہ تو یہ ہے کہ جب تمہارا خیال ادھر ادھر جائے، فوراً تم خیال نماز کے اندر لے آؤ. اچھا لے آئے تم، تھوڑی دیر کے بعد پھر چلا گیا، جاتا رہے، وہ تمہاری اختیار میں نہیں ہے. جیسے ہی پتہ چلا پھر واپس آ جاؤ. ساری نماز اس طرح پڑھتے رہو کہ چلا گیا خیال، لیکن جب پتہ چلا کہ میں تو نماز میں ہوں، پھر نماز میں توجہ کر لی، اللہ کی طرف توجہ کر لی، ساری نماز اس طرح پڑھ لی، نماز ہو جائے گی تمہاری. مسئلہ ہے شریعت کا. لیکن اگر تم پتہ چل گیا میں نماز میں ہوں اور پھر حساب کر رہے ہو، حساب پہ حساب، حساب پہ حساب، اس نماز کو دوبارہ پڑھو، لوٹانا پڑے گا آپ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ والوں نے بتایا ہے کہ یہ سنتیں جو ہوتی ہیں نا جی، فرض عبادت سے پہلے مقصد ہے فرض کی تکمیل کرانا تم سے، اور جو بعد میں اللہ رکھی اللہ کے رسول نے، اس کا مقصد بھی فرضوں کی تکمیل. پہلی سنتوں کا طریقہ الگ ہے، وہ توجہ اللہ کے ذریعے تکمیل کرانی جاتی ہے، اور جو بعد میں ہے مقصد ان کا بھی فرضوں کی تکمیل ہے، لیکن اس کا ہے جو نماز کے اندر کمی کوتاہی ہوئی نا، اس کی تلافی ہو جائے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں بھی فرمایا کہ روزے رکھو. خود 15ویں تاریخ کا بھی روزہ مستحب ہے، لیکن اس مہینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم سمجھتے تھے کہ چھوڑیں گے ہی نہیں، لیکن کبھی چھوڑ دیتے تھے، ہم سمجھتے تھے رکھیں گے ہی نہیں. یہ صرف ہماری اور آپ کی سہولت کے لیے کہ روزے رکھنا بھی جائز ہے شعبان میں، چھوڑنا بھی جائز ہے. لیکن رکھو گے تو اپنے آپ کو تیار کرو گے رمضان کے فرض روزوں کے لیے. اور شوال میں پھر سنت ہے 6 روزے رکھنا. ان کا مقصد بھی رمضان کے روزوں میں جو کمی ہوئی نا، اور لازمی کمی ہوئی ہے ہماری، ان کا کفارہ بنے گی. یہ 6 روزے تلافی ہو جائے گی. رمضان کی فرض روزے جو ہمارے پورے سمجھے جائیں گے اگر ہم بعد والے 6 روزے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا